إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. تو جیسے کہ کل ہم نے سورہ یوسف میں کیا گیا تھا قرآن کریم میں، وہ ہم نے مکمل کر لیا تھا. اب اس کی آیات رہ گئی ہے جو کہ سورہ یوسف کا وہ غیب کے ذریعے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا ہے. تو نہیں تھے وہاں پر کہ کیا ہو رہا تھا، بھائی اپنے بھائی کے خلاف لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کہ یہ ہے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ لوگ ایمان لائیں لیکن ایسا ہوگا نہیں. اکثریت ویسے ہی قرآن کی نظر میں کوئی اچھا اس کے بارے میں تصور نہیں لیا جاتا، اور دعوت و تبلیغ کے کام پر آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے ہیں. یہ قرآن تو اہل جہان کی اپنی لپیٹ میں لے لے گا. تو آپ کہہ دیجئے کہ یہی دین، یہ دین میری راہ ہے. میں اور میرے ماننے والے لوگوں کو اللہ کی طرف دلیل برہان روشنی بلاتے ہیں. میں مشرک نہیں ہوں. سبیلی، ہمارے نزدیک جو اصل راستہ ہے وہ یہ دین کا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے، جو ہم اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلتے ہیں. تو لہذا اس میں اور کسی کی کوئی دعوت نہیں ہے، نہ کسی انسان کی، نہ کسی پارٹی کی، نہ کسی ازم کی، نہ نظام کی. اگر ہے تو وہ اللہ کی ہے. اسی لیے فرمایا کہ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، کسی شخص کی طرف نہیں کہ فلاں شخص ہے، فلاں لیڈر ہے، فلاں بزرگ ہیں. نہیں، ہم ان کی دعوت نہیں دے رہے، ہم دے رہے ہیں اللہ کی. تو یہ ہے دعویٰ الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اور یہ بھی ہے کہ اس میں آنکھیں بند کر کے نہیں چل پڑیں گے پیچھے، کہ جو بھی آیا اس کے پیچھے چل پڑو گے آنکھیں بند کر کے، جو وہ کرے وہ صحیح ہے. نہیں، علی بصیرہ، سوچ سمجھ کے، دلیل کے ساتھ، برہان کی روشنی میں وہ ہم اس کی اتباع کریں گے. تو قرآن نے یہ لایا عمل بتایا ہمیں کہ ہم کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہیں چل پڑتے، اندھے مقلد بن جائیں. نہیں، جو بھی ہے دلیل ہے، قرآن میں ہے ٹھیک ہے، حدیث میں ہے ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر، اور ہم اس کو مانیں گے. لیکن کسی کا قول یا کسی کی بات وہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی دلیل جب تک کہ کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو. کتاب و سنت سے ثابت ہے تو ہم اس کو ضرور قبول کریں گے. سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ کی ذات بے عیب ہے اور میں مشرک نہیں ہوں. اور فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے انبیاء کرام بھیجے سب شہر کے رہنے والوں مرد تھے جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے. تو کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو کافر قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ اور اہل تقویٰ کے لیے یقیناً آخرت کی منزل بہت ہی اچھی ہوگی. کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے وہ انسانوں میں سے تھے، مرد تھے، عورتیں نہیں تھیں، فرشتے نہیں تھے، سب کے سب وہ مرد تھے. اور انہیں کو دیا اس لیے کہ یہ محنت کا کام ہے، محنت کا اور مشقت کا کام ہے. طرح طرح کی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ ایک مرد ہی کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی. عورت کے زندگی کے حالات کچھ ایسے آتے ہیں جس میں ایک تماشا بن گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبوت نہیں دی. اور یہ ہے کہ عورتیں برگزیدہ ہوئی جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں حضرت مریم جیسی شخصیت ہیں، حضرت خدیجہ جیسی شخصیت ہیں، حضرت آسیہ جیسی شخصیت ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جو بہت ہی برگزیدہ اور کامل ترین خواتین جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو یہ 3 خواتین کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے احادیث میں. اور اس کے بعد جو فرمایا گیا ہے کہ یہ نکلتے کیوں نہیں، ذرا نکلیں باہر، دیکھیں کہ کیا حشر ہوا. جو پچھلی قومیں تھیں جو کس طرح تباہ و برباد ہوئیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، تو یہ ان کا معاملہ کیا ہوا. تو یہ اسی وقت ہوگا کہ ذرا نکل کر دیکھیں گے اور پھر خود اندازہ لگائیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قوم لوط جسے ڈیڈ سی کی صورت میں، قوم سمود، وہ بھی تبوک اور مدینے کے درمیان جو علاقہ ہے مدائن صالح کا، وہاں پر، اور پھر قوم عاد یمن جاتے تھے، یمن میں ان کے کھنڈرات دیکھتے تھے، ان کے سارے آثار دیکھتے تھے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ نکلو اور دیکھو اور اس سے عبرت پکڑو.
اس کا مطلب یہی ہے کہ سیر و سیاحت کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن بامقصد ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم عبرت حاصل کریں گے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ان قوموں کا کیا حشر ہوا۔ یہاں تک کہ جب انبیاء پر نا امیدی چھانے لگی، ان کی قوموں نے سمجھا کہ عذاب کا وعدہ جھوٹا تھا، تو ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، پھر ہم نے جسے چاہا نجات دے دی، اور مجرم قوموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو یہ انبیاء کرام جو کہہ دیتے ہیں کہ جب اتنی لمبا عرصہ گزر جاتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میرا کام ختم، اب اللہ کا عذاب آئے گا، تو یہاں پر بعض دفعہ دیر ہو جاتی ہے اس میں، جیسے یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا، تو اس لیے فرمائیں کہ بعض دفعہ نا امید ہونے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا، تو فرمائیں کہ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جھوٹ بولا اس شخص نے، یہ نبی ہے اور اس نے کوئی جھوٹی بات کہی، تو جھوٹ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور جب بھی اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو پھر کوئی بچ نہیں سکے گا، کوئی پھر وہ موقع کسی کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے فرمائیں کہ یقیناً قوموں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت تھی۔ یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے جسے کسی نے گھڑ لیا ہو، یہ تو آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اس میں ہر بات کی تفصیل ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے ذریعہ ہدایت اور باعث رحمت ہے۔ تو یہاں یہ سورہ یوسف مکمل ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم اگلی سورت پڑھتے ہیں، سورۃ الرعد، جو مکی سورت ہے، 43 اس کی آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ فرمائے کہ الف لام میم را، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اور جو کتاب آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے وہ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں اس کا تعارف فرما دیا گیا، اور جیسے کہ حروف مقطعات یہاں پر بھی آئے، پچھلی صورتوں میں گزر چکے ہیں، اگلی صورتوں میں بھی آئیں گے، تو یہ سب عربی زبان کے حروف ہیں۔ اب ان کا کیا مقصد ہے، کیوں ذکر کیے گئے ہیں، یہ نہیں بتایا گیا، نہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بتایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس قسم کے ان کے یہاں موجود تھا یہ سلسلہ، اسی لیے کچھ نہیں پوچھا۔ ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں پر بھی حروف مقطعات ہوں گے تو وہاں پہ اس کے بعد قرآن کا ذکر آئے گا، جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ قرآن کا ہی ذکر آئے گا، قرآنی آیات کا ذکر آئے گا۔ تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، الف لام میم را تلک آیات الکتاب، پچھلی سورہ یوسف میں بھی یہی دیکھا ہم نے، اس سے پہلی صورتوں میں بھی یہی دیکھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے یہ مقصد یہ حاصل کیا ہے، ایک طرح کی سوچ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک طرح سے چیلنج کرتے ہیں کہ دیکھو یہ الف لام میم را، نون صاد طا سین میم، یہ سب حروف ہیں اور انہی سے قرآن بنتا ہے، تو یہ سب تمہاری زبان کے ہی حروف ہیں، تو اگر تم میں اتنی سکت ہے، اتنی طاقت ہے، اگر عربی زبان کے تم اتنے ماہر ہو تو انہی حروف سے تم اپنے آپ بنا کر لاؤ، ہمیں دکھاؤ کہ قرآن بنا سکتے ہو یا نہیں بنا سکتے۔ تو ایک طرح سے چیلنج ہے اس کے اندر کہ یہ انہی حروف سے ہی قرآن بنا ہے، انہی حروف سے ہی یہ آیات اور یہ صورتیں بنی ہیں، تو لہذا اگر تمہارے اندر کسی قسم کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، تو بنا کر دکھاؤ۔ فرمایا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو اوپر اٹھایا ہے، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، آفتاب و مہتاب کو ڈیوٹی کا پابند بنا دیا، دونوں ایک معین مدت کے لیے چلتے رہتے ہیں، وہی تمام معاملات کا انتظام کرتا ہے، اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی خلاقیت کی دلیل پیش کی گئی ہے کہ اس نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں ہمارے لیے۔ اور پھر زمین کے حوالے سے فرمایا کہ اسی نے زمین کو پھیلایا، اس پر پہاڑ قائم کیے، نہریں جاری کی، اس میں پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، وہ رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، بے شک ان تمام باتوں میں سوچنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور زمین کے مختلف انواع ٹکڑے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں،
بعض درختوں کی شاخیں ہوتی ہیں، بعض کی نہیں ہوتی، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، اور ہم بعض کو بعض پر ذائقے میں فوقیت دیتے ہیں۔ بے شک ان تمام باتوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے کہ یہ دیکھو کہ سب یہ زمینیں ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن فرق ہے، کہیں پہ بھی کھجور کے درخت ہیں، کہیں انگور کی بیلیں ہیں، کہیں آم ہیں، کہیں مالٹے ہیں، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، سب الگ 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 سب ہیں۔ پانی ایک طرح کا ہے، ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے، الگ الگ نہیں دیا جاتا۔ زمین بھی ایک ہی ہے، وہ بھی ایک طرح کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر چیز اپنی الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ اس کا ذائقہ ہے، الگ الگ اس کا فائدہ ہے، ہر چیز مختلف ہے، لیکن حقیقت میں وہ سب جو ہیں وہ زمین بھی ایک، پانی بھی ایک، لیکن ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مختلف النوع چیزوں میں پیدا کیا ہے۔ یہی اللہ کی قدرت ہے۔ تو اسی قدرت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر تم میں عقل ہے تو غور کرو، اسے سمجھو۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر آپ تعجب کرنا چاہیں تو ان کا یہ قول لائق تعجب ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہمیں پھر نئی زندگی دی جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا ہے، اور انہی کی گردن میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، اور یہی لوگ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اہل کفر آپ سے اچھائی سے پہلے برائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یعنی پہلے تو چاہیے تھا کہ اللہ سے ہدایت کے طلبگار ہو کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، لیکن جو الٹ ہے کہ اچھائی نہیں مانگ رہے، برائی مانگ رہے ہیں کہ عذاب کہاں ہے، لاؤ عذاب کیوں نہیں لاتے، تو یہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کی بڑی مغفرت کرنے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور اہل کفر کہتے ہیں کہ محمد پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی ہے، آپ تو صرف اللہ کی سے ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما آ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مزید قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ جو کچھ ہر مؤنث اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اور رحموں میں جو کمی بیشی ہوتی ہے، اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک خاص اندازے کے مطابق ہے۔ وہ غائب و حاضر کا علم رکھنے والا، سب سے بڑا، سب سے عالی شان والا ہے۔ تم میں سے کوئی چاہے اپنی بات کو چھپائے یا ظاہر کرے، اور چاہے کوئی رات کی تاریکی میں چھپ کر کچھ کرے یا دن کی روشنی میں، اس کے نزدیک سب برابر ہے۔ یہ اس کا علم ہے کہ اس کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے، سب برابر، ظاہر ہو مخفی ہو، سب برابر ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور اس سے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ ہر مادہ مؤنث اس کے حوالے سے بھی کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، اس کے رحم میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے، سب اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور پھر فرشتوں کے حوالے سے فرمایا اور ہر ایک کے لیے ایک کے بعد دیگرے آنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی نعمتوں کو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اپنی نیکی اور صلاح کی حالت کو برائی میں نہیں بدل لیتی، اور جب اللہ کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ٹل نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو پہلی بات کہی گئی اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے لگا رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور کیا کرتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہیں اس کے، وہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کے ساتھ وہ سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں فرشتوں کی صورت میں، اور وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق وہ چلیں گے، جب اللہ کا حکم آ جائے گا کہ اس کی سیکیورٹی ختم، اس وقت فرشتے چلے جائیں گے اور اس کی موت کا وقت آ جائے گا، باقی وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ آپ خود ہی دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، اور ان میں نظر آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب مر گئے ہوں گے سارے بندے اس میں سے، لیکن اس میں ہی بچ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی ہے اللہ نے حفاظت کا جو سامان کر رکھا ہے کہ اس میں اس بندے کی، اس انسان کی حفاظت کا سامان موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ کوئی بھی قوم اس کی حالت نہیں بدلتی یا اس کو نہیں بدلا جا سکتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ تو
ظاہر ہے کہ جب لوگ خود بدلیں گے تو پھر قوم بدلے گی. ہم چاہتے ہیں کہ قوم پوری اوپر سے بدل جائے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر وہ لوگ سنیں گے نہیں، بات ہی نہیں مانیں گے آپ کی. کیا آپ کہیں گے جی چور کا ہاتھ کاٹو؟ تو چور کو جو پکڑنا ہے، چور کی جو صفات ہیں، چور کے بارے میں جو گواہی ہے، جو پولیس کی رپورٹیں ہیں، وہ جب سارا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہوگا تو کون لائے گا؟ تو رشوت کا بازار اور گرم ہو جائے گا کہ چلو یہ پولیس کو اب پہلے تو 10,000 دیتے تھے، اب پورا 1,00,000 روپیہ دینا ہوگا تاکہ یہ ہاتھ بچ سکے، ہاتھ نہ کٹے. تو وہ جھوٹی رپورٹ بنا دے کہ نہیں اس نے چوری نہیں کی تھی، یا چوری اتنی کم تھی، یا یہ تھا وہ تھا، الٹی سیدھی رپورٹیں بن جائے. تو ظاہر ہے کہ جب تک کہ پورا معاشرہ صحیح نہیں ہوگا تو اللہ کی حدود کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ تو یہی بات فرمائی گئی ہے کہ جب کہ ہر انسان نہیں بدلے گا اپنی جگہ پہ، جیسے سورۃ توبہ میں بھی پڑھ چکے ہیں ہم، اور یہاں پر بھی یہی فرمایا گیا، تو اسی لیے پھر وہ اصلاح نہیں ہوتی، تبدیلی نہیں ہوتی. تو تبدیلی ایک ہر فرد سے ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ پورا معاشرہ بدلے گا تو وہ اس قابل ہوگا کہ اس کو قبول کرے. آپ سمجھے کہ الیکشن کے ذریعے سے آپ اسلامی حکومت قائم کر لیں گے، تو 60 سال سے تو یہ نہیں ہوا، تو آئندہ بھی یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب اس کا وہ کرائیٹیریا ہی وہ نہیں ہے، طریقہ کار ہی وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، تو پھر اسلام کیسے آ سکتا ہے؟ اس الیکشن سے، اس جمہوریت سے، اس سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. وہ اسی طرح ہی وہی لوگ آئیں گے جو پہلے آتے رہے، وہی بدماش آئیں گے. اور اسی لیے فرمایا کہ جب ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جس میں یاجوج و ماجوج کھل چکے ہیں. تو حضرت زینب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم مار دیے جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے جب بھی ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اذا کثر فیہم الخبث، لیکن جب خباثت بڑھ جائے گی، گندگی بڑھ جائے گی، نجاست بڑھ جائے گی لوگوں میں، تو پھر بربادی آئے گی، تباہی آئے گی. تو یہ ہے اصل معاملہ کہ ہمارے ہاں جو خباثت کی کثرت ہے، تو اس کی وجہ سے ہم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. آپ کچھ بھی کر لیں لیکن آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. تبدیلی اسی وقت آئے گی جب کہ لوگوں میں خود داعیہ پیدا ہو، خود اس کی خواہش پیدا ہو کہ ہم کو دین چاہیے، اسلام چاہیے. کون ہے جو اب اسلام کو ماننے کو تیار ہے؟ ہم صرف زبانی باتیں تو کرتے ہیں ہمارے جلسوں میں اور ہمارے زعماء لیڈر، لیکن کبھی ان کے اوپر ذرا نافذ کر کے دیکھیں. وہ تو ایک اسلامی قانون کے علاوہ کے بجائے اگر پاکستان کا قانون بھی ہو تو اس کو بھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ان کو اپنی زد آتی ہے. ان سے کہیں کہ ان کی جو ساری جتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی بڑی پجیرو اور پراڈو جس میں یہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، اس کے اوپر سے جو کالے کاغذ لگے ہوئے ہیں ان کے، وہ ذرا ہٹا دیں تو بتائیے کون مانے گا آپ؟ تو یہ ہے وہ تصور کہ یہ ہمارے سیاسی لیڈر، چاہے مذہبی لیڈر کیوں نہ ہو، وہ جب ایک پاکستانی قانون یا حکومت کا کوئی آرڈر ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو اسلام تو کہاں مانیں گے؟ تو کوئی نہیں چاہتا، کوئی اسلام نہیں چاہتا، اس لیے کہ تیاری نہیں ہے، اس کے لیے قوم تیار نہیں ہے، قوم میں کسی قسم کا داعیہ ہی نہیں ہے. تو یہ تمام ہے جس کی بنا پر ہم ناکام ہیں، ہم اسلام نافذ نہیں. اور وہ جلا دینے دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کی کوئی حاجت پوری نہیں کرتے ہیں. یہ بت، یہ تمام جو انہوں نے بنا رکھے ہیں اپنے صنم، یہ کیا ان کی مدد کریں گے؟ ان کی حالت اس آدمی کی ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پانی کے قریب کھڑا ہو جائے اور پانی سے کہے کہ آ جا میرے منہ میں آ جا، تو آ جائے گا پانی؟ کبھی نہیں آئے گا. تو یہ ہے جو کوشش کرے گا پانی میں اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ بہت اعلیٰ ہے، صرف اسی کو پہنچا ہوا ہے. کہاں پہنچا ہوا ہے یہ پتہ نہیں. تو اس سے مانتے ہیں کہ یہ ہمیں اولاد دے دے گا، یا مال دے دے گا، ہمیں یہ دے دے گا، ہمیں وہ دے دے گا، اور وہ
اس سے جا کے مانگ رہے ہیں، اس سے طلب کر رہے ہیں، تو یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ وہ غیر اللہ سے مانگے. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. تو فرمایا کہ آسمان اور زمین میں رہنے والے فرشتے، جن اور انس صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، چاہے خوشی سے کریں یا مجبور ہو کر، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات میں ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. یہ انسان بھی، یہ جن بھی، یہ فرشتے بھی، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، چاہے کیسے بھی کریں لیکن اس کو کرتے ہیں. تو لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اسی کو سجدہ کرو. تو یہاں یہ سجدہ تلاوت ہے، سجدہ کر لیں، اس کے بعد پھر آگے. فرمایا کہ قل من رب السماوات والارض قل اللہ، آپ پوچھیے کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے، آپ خود ہی بتا دیجئے کہ اللہ. آپ کہیے کہ کیا تم لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو یار و مددگار بنا لیا ہے جو خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے. آپ کہیے کہ کیا نابینا اور بینا دونوں برابر ہیں، یا کیا تاریکی اور روشنی برابر ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے کچھ ایسے ساجی بنا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح چیزوں کو پیدا کیا ہے اور وہ مخلوقات ان کی نظر میں گڈمڈ ہو گئی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ تنہا زبردست ہے. تو یہاں جو فرما دیا گیا کہ یہ مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے. مسلمان ایک موحد ہوتا ہے، توحید، اللہ کو ماننے والا، اس کے یہاں کوئی شرک نہیں ہے، کسی سے نہیں مانگتا ہے تو صرف اللہ سے مانگتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ کافر تو اپنے دین کے معاملے میں اندھا ہے، اس کی آنکھیں ہیں لیکن اس کو نظر نہیں آتا، وہ اسی میں لگا رہتا ہے. اور موحد وہ آنکھوں والا ہے کہ وہ اللہ کی ساری نشانیاں دیکھ رہا ہے، علامات دیکھ رہا ہے، اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے ہی سر جھکانا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے دعا کرنی ہے، وہی مجھے دینے والا ہے اور کوئی دینے والا نہیں. تو اسی لیے اس کو اندھا کہا کافر کو، اور اس کو بینا کہا. اور اسی طرح کافر اپنے کفر کی تاریکی میں بھٹکتا رہتا ہے، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، اسی میں لگا ہوا ہے. جبکہ ایک مومن موحد، اس کے سامنے ایک نور ہے توحید کا نور ہے اور اللہ کی کتاب کا نور ہے، وہ اس نور میں چلتا ہے. جہاں پہ بھی مسئلہ ہوتا فوراً اللہ کی کتاب کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، ان سے پوچھے گا. تو اس طرح اس کے پاس ایک نور موجود ہے، وہ فوراً اس کی روشنی چاہتا ہے. لیکن ایک کافر وہ اپنے کفر میں اڑا ہوا ہے، اسی میں کفر میں لگا ہوا ہے، اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس نور سے فائدہ اٹھائے. تو اسی لیے فرمایا ہے کہ یہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. یہ کیسے تم سمجھتے ہو کہ تم اس سے کچھ حاصل کر لو گے؟ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، اسی نے آسمان سے بارش بھیجی تو وادیاں اپنی وسعت اور اندازے کے مطابق بہہ پڑی. پھر سیلاب نے پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے جھاگ کو اٹھا لیا، اور جن دھاتوں کو زیور یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں ان پر بھی پانی کے جھاگ کے مانند جھاگ ہوتا ہے. اللہ اسی طرح حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے. پس جھاگ بے سود بن کر ختم ہو جاتا ہے، اور جو پانی لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے. اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے. تو یہاں پر بھی حق و باطل کی ایک اور مثال دی گئی کہ یوں دیکھو جیسے کہ یہ معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہیں، معدنیات اور جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو
آگ میں تپایا جاتا ہے، ڈھالا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے. تو یہ جھاگ تو سمجھے کہ بڑی قیمتی چیز ہے، تو وہی بیوقوف ہے، احمق ہے، تو وہ چیز تو سب پھینک دیتے ہیں، کوئی جھاگ تو نہیں رکھتا. اس کے بجائے جو نیچے ہے جو چیز وہ ہے کام کی، وہ کام کی چیز ہے، اس کو لیا جاتا ہے. تو یہی چیز فرمائی گئی کہ جو باطل ہے وہ ایک جھاگ ہے جو اوپر آ جائے گا اور پھر وہ پھینک دیا جائے گا، کسی کام کا نہیں ہے، چاہے کتنا ہی اچھا لگے آپ کو، لیکن وہ بیکار ہے. لیکن جو چیز تہ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے حق، وہ ہے حقیقت، وہ اصل چیز ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. اور اسی طرح یہی ہر چیز جو ہے وہ فائدہ اٹھانے والی چیز وہی ہوتی ہے جو کہ انسان کے کام آتی ہے. تو اسی کے لیے فرمایا ہے کہ پس جھاگ بے سود بن کر ختم ہو جاتا ہے، اور جو پانی لوگوں کے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے. اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے. جن لوگوں نے اپنے رب کی بات مانی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، یعنی جنت ہے. اور جنہوں نے اس کی بات نہیں مانی، اگر ان کے پاس زمین کی ساری چیزیں ہوں اور ان کے برابر اور بھی ہو تو اپنی نجات کے لیے بطور فدیہ پیش کر دیں تو ان کا بہت ہی برا حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بدترین مقام ہوگا. تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کافر، مشرک، منافق، یہ لوگ اب یہ نجات کے لیے کیا کچھ نہیں کریں گے، پوری کوشش کریں گے کس طرح اس جہنم سے، عذاب سے نجات مل جائے. تو فرمائیں کہ وہ اپنی زمین کی ساری چیزیں اور ان کے برابر بھی اگر ان کے پاس ہے تو وہ بھی کہنے کو دینے کو تیار ہو جائیں کہ یہ لے لو، یہ لے لو اور ہماری جان چھوڑ دو، کس طرح جہنم سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. تو فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا. اس دن تو کوئی ایک معاملہ ہی نہیں ہے لین دین کا. اس دن تو اللہ کا حکم ہوگا، فیصلہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے تو وہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے تو جہنمی ہے. تو وہاں پہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کچھ لے دے کے کوئی چھٹکارا حاصل ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیا جو شخص جانتا ہے کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ حق ہے، اس شخص کے مانند ہوگا جو اندھا ہے؟ بے شک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. یعنی ایک شخص کے پاس علم ہے، وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ، اور ایک شخص اندھا ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہی فرق ہے کافر کا اور مومن کا. اور پھر ان کی صفات بیان کی ہے کہ یہ حق والے، نصیحت حاصل کرنے والے یہ کون ہیں. تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے. وعدوں کو پورا کرنا، جو بھی عہد و پیمان ہے اللہ سے کیا ہو تو وہ بھی، اور جو بندوں سے کیا ہے وہ بھی، تو وہ شخص ہے جو کہ صحیح معنی میں مومن ہے، صاحب ایمان ہے. اور جو نہیں کرتا وہ صاحب نفاق ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اس میں منافقوں کی علامت پائی گئی ہے. تو لہذا وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو لوگ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ دوسری صفت ہے ان کی کہ بندوں کے تمام حقوق کی حفاظت، ان کے ساتھ صلہ رحمی ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، اس میں وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں ہیں. اور تیسری چیز، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اپنے رب کا خوف ہمیشہ ان کے دل میں ہوتا ہے کہ کہیں میری کسی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے دھتکار نہ دے. اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہمیشہ قائم رہتا ہے. چوتھی بات، برے حساب سے خائف رہتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کے حساب سے ڈرتے ہیں کہ آج ہم نے ایک پائی بھی کھا لی حرام کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے کیا حساب کریں گے، مجھے کیا جواب دینا پڑے گا. تو اس کا انہیں ڈر رکھتا ہے اس حساب کتاب کا کہ میں جو کچھ بھی کھا رہا ہوں اس کو حلال ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرام کا شائبہ نہ ہو، کوئی چیز غلط میرے پیٹ میں نہ چلی جائے، میں کسی کرپشن کا مرتکب نہ بن جاؤں. تو ہر وقت اسی کا خیال رکھتے ہیں. اور فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب کی خوشی کی خاطر صبر کرتے ہیں تو اللہ کے دین پر عمل کرنے میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں. مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس دین کی یا اللہ کی عبادت کرنے میں مشکلات آتی ہیں، اس پہ صبر کرتے ہیں. اب اس کی مثال آپ کے سامنے ہی ہے. یہ روزے ہیں، رمضان کے روزے، سخت گرمی میں 16 گھنٹے کا روزہ ہے، کہیں کہیں تو 20 گھنٹے کا روزہ ہے، اور کہیں اس سے بھی زیادہ. اور ایک وہ جو ہمارے ہاں چلے ہیں، ایک صاحب جو اس طرح کے فتوے دیتے ہیں، ان پہ فتویٰ دے دیا ہے کہ جو ایسے معاملہ ہو، ایسا موسم ہو
تو وہ اس میں روزہ رکھنے کے بجائے کسی دوسرے مہینے میں روزے رکھ لیں. کتنی آسانی ہو گئی کہ ابھی جون کے بجائے آپ دسمبر میں روزے رکھ لیں اپنے, تو بڑے آرام سے روزے ہو جائیں گے. تو اس میں دسمبر کیا جنوری کے بھی رکھ لیں, دونوں 2 مہینے کے رکھ لیں روزے. تو یہ اگر یہ مفتی ہو جائیں, یہ فتوے ہو جائیں, تو دین کا کیا حشر ہوگا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو لہذا یہ بھی صبر ہے کہ آپ صبر کر رہے ہیں کہ اتنی سخت گرمی میں, دھوپ میں, پیاس بھی لگتی ہے, بھوک بھی لگ سکتی ہے, لیکن ہم صبر کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. تو یہی ہے وہ صبر کرنا جو اللہ کو بہت پسند ہے. فرمایا کہ اور نماز قائم کرتے ہیں. تو نماز کو قائم کرنے کا وقت مقصد یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ, سنت کے مطابق, جماعت کے ساتھ, صحیح طریقے سے, صحیح جو اس کے احکام ہیں اس کے مطابق ادا کی جائے تو وہ نماز ہے. جلدی جلدی جو ہے وہ ٹکرے مار مار کے وہ نماز نہیں ہوتی. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ یہ نماز نہیں ہے. اس شخص کو جو وہ آیا تھا اس نے آ کے جلدی 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 ٹکرے ماری اور آپ کے پاس آیا, تو آپ نے کہا کہ جاؤ, تم نے نماز نہیں پڑھی, جاؤ نماز پڑھو. تو وہ پھر گیا, اسی نے پھر وہی اسی طرح جلدی جلدی ٹکرے ماری, پھر آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر گیا, اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر آیا, تو آپ نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہی پتا ہے, میں کیا کروں, اس کے علاوہ میں جانتا ہی نہیں کچھ, تو مجھے بتائیے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. تو آپ نے اس کو نماز سکھائی اور اس میں بنیادی چیز یہی فرمائی کہ اطمینان, سکون کے ساتھ آرام سے پڑھو, جلدی جلدی نہیں کہ جلدی سے سجدہ کیا, ابھی آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا وہ اٹھ کے سیدھا کھڑا بھی ہو گیا. تو لہذا پھر یہ کیا نماز ہوئی؟ تو ایسی نماز اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ نماز اس نمازی کے منہ پر دے مارتے ہیں, اور نماز بھی اس کے لیے بددعا کرتی ہے کہ وَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا وَيَّعْتَنِي, اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. تو وہ نماز کی بھی پھٹکار پڑتی ہے ایسے شخص پہ جو اس کے لیے بددعا کرتی ہے. تو لہذا نماز کا معاملہ بھی بہت نازک ہے کہ اس کو اطمینان سے, سکون سے پڑھا جائے. یہی اصل مقصد ہے جو بتایا گیا ان لوگوں کا. اور اس کے بعد جو فرمایا 7ویں چیز کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے, کہ فرمایا کہ ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر اور دکھلا کر خرچ کرتے ہیں. تو جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, یعنی ان کا تھوڑی ہے, یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ نے دیا ہے تمہیں تو خرچ کرو اس میں. تم دکھلا کر بھی کر سکتے ہو لیکن ریاکاری نہ ہو, صرف اس لیے ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے بھی زکوٰۃ دینی ہے تو وہ بھی دے دیں پھر, یا چھپا کر دو, یہ زیادہ افضل ہے, زیادہ بہتر ہے. تو اسی لیے اس کا بھی ذکر فرمایا, اور اس کا پہلے ذکر فرمایا جاتا ہے سرًا وعلانیہ, چھپا کر اور دکھا کر. اور اس کے بعد جو فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں اور کا برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں, انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے. تو برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں, گناہ کے بعد نیکی کرتے ہیں, کوئی ظلم کرتا ہے تو معاف کرتے ہیں, جو قطع تعلق کرتا ہے اسے تعلق قائم کرتے ہیں. تو یہ ہیں وہ لوگ نیکی کرنے والے. تو اگر ان کے ساتھ بھی کوئی برائی کرتا ہے تو بدلہ نہیں لیتے, معاف کر دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں, نیک عمل کے ذریعے سے اس کو دین کی طرف لاتے ہیں. تو لہذا ان کے لیے یہ فرمایا کہ اولئک لہم عقبی الدار, ان کے لیے آخرت کا گھر ہے. یہ ہے وہ نیک لوگ, یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہو جائیں گے. ان کے آباء و اجداد, ان کی بیویاں, ان کی اولاد میں سے جو لوگ نیک ہوں گے, اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ حضرات پر آپ کے صبر کی بدولت اللہ کی سلامتی ہو, سلام علیکم. پس وہ آخرت کا وہ گھر کیا ہی اچھا گھر ہوگا. تو یہ دیکھیے کتنی نعمتیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے. جنتیں تو ہیں ہی, اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نیک ہیں پورا خاندان جمع ہوگا, پورے آباء و اجداد آپ کے وہ بھی موجود ہوں گے, آپ بھی ہوں گے, آپ کی جو اولاد ہے نیک وہ بھی ہوگی. تو کتنا اچھا لگے گا کہ جن کا ہم اپنے آباء و اجداد کا نام ہی سنتے تھے کہ ہاں جی وہ میرے دادا تھے, پردادا تھے اور اس سے پہلے تھے, وہ سب موجود ہوں گے. تو جنت میں سب اکٹھے ہو جائیں گے سب. اور اسی طرح جو دوسری جگہ آئے گا تو وہاں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ پھر اگر کوئی نیک آدمی ہے تو اس کی جو اولاد ہے اس کو بھی نیکوں کو اس کے ساتھ کر دے گا, تھوڑی بہت کمی ہوگی تو معاف کر دے گا کہ چلو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی کمی کو پورا کر کے ان کو بھی جنت میں ان کے ساتھ دے دے گا, اس لیے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا, ان کا دادا نیک آدمی تھا.
تو اللہ ان کے سارے پورے خاندان کو جمع کر کے ایک جگہ پہ ان سب کو اکٹھا کر دے گا. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے, کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ وہ اگلے پچھلے سب لوگ سب اکٹھے ایک جگہ پہ جنت میں موجود ہوں گے. اور یہ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا, برداشت کیا, اللہ کے احکام کی پیروی کی. اور اس کے مد مقابل جو فرمایا کہ اور جو لوگ اللہ سے کیا گیا پختہ وعدہ توڑتے ہیں, اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں, زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ان کے لیے آخرت کا برا گھر ہے. تو یہ اس کے برعکس یہ وہ لوگ ہیں غیر اہل ایمان, جو ان کی صفات یہ بتا دی گئی کہ جب انہوں نے کوئی بھی عہد, کوئی بھی میثاق, کوئی خیال نہیں کیا, اور اسی طرح نہ اللہ کے حکم پہ, نہ رشتہ داروں کے ساتھ, نہ بندوں کے حقوق کچھ نہیں کرتے, تو یہ ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ اللہ نے رکھا ہے. فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں وسعت دے دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, اور وہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں, حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایک عارضی فائدہ ہے. یعنی تم سمجھتے ہو کہ دنیا ہی سب کچھ ہے, اس میں سب کچھ مل جائے گا تمہیں, نہیں, یہ تو عارضی چیزیں ختم ہو رہی ہیں, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹائی پر سو گئے, چٹائی پہ, تنکوں کی چٹائی, تو آپ کے جسم مبارک پہ اس کے نشان تھے, اس چٹائی کے نشان آپ کے جسم مبارک پر تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی زحمت, اتنی مشقت اٹھاتے ہیں, کیوں نہ آپ کے لیے ایک ہم گدا بنا دیں, ایک آرام دہ گدا بنا دیں, اس پر آپ آرام فرمائیں, اس پر آپ لیٹ جایا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب, یعنی ایک گدا بھی آپ کو روا نہیں تھا, وہ بھی آپ نے قبول نہیں فرمایا, بلکہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب, میں تو دنیا میں ایک مسافر کے مانند ہوں جو ایک پل ٹھہرتا ہے, ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے, پھر چل پڑتا ہے. یہی ہے میری مثال, میں ایک مسافر ہوں, تو اس دنیا میں آیا ہوں, تو یہاں پہ میں یہ گدے لگاؤں, یہاں پہ انتظامات کروں, یہاں پہ میں اپنے لیے محل بناؤں, اپنے لیے عالیشان فلیٹ بناؤں, یہ میں اس کے لیے آیا ہوں؟ نہیں. تو لہذا دنیا جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے, اور نہ کوئی دنیا کے لیے ہے, وہ سب آخرت کے لیے ہے. جیسے کہ فرمایا, اور آپ نے یہی فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں کیا ہے, جیسے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالتا ہے اور پھر دیکھے کہ اس میں کتنا پانی آتا ہے. ذرا دیکھے اپنی انگلی کو کہ کتنا پانی ہوتا ہے. یہی دنیا ہے. تو ہم اس دنیا کے پیچھے مرتے ہیں, ہر ایک اس کے چاہتا ہے کہ سب کچھ اس کو مل جائے. اب اس کے بعد جو ہے مزید جو فرمایا, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, اور اہل کفر کہتے ہیں کہ محمد پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. آپ کہیے کہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, اور جو اس کی رجوع کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. یعنی جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. آگاہ رہیے کہ اللہ کی یاد ہی سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو یہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا سکون, دلوں کا اطمینان, یہ اللہ کی کتاب سے حاصل. اور یہ بدبخت کیا کہتے ہیں, موسیقی جو ہے روح کی غذا ہے. موسیقی سے آپ کو بڑا سکون ملتا ہے, بڑا آپ کو اطمینان ملتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. تو موسیقی کیا چیز ہے؟ تو ایک شیطانی آواز ہے, اس سے کیا سکون مل سکتا ہے, اسے کیا اطمینان حاصل ہو سکتا ہے؟ تو یہی چیز جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. اور ایک مومن الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, کہ ان کا دل ہی مطمئن ہوتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ کیا کہتے تھے؟ حضرت بلال سے کہتے ارحنا یا بلال, ارحنا بالصلاۃ یا بلال, اے بلال ہمیں نماز سے سکون پہنچاؤ, نماز سے ہمیں سکون ملے گا. تو آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے, ساری پریشانی سب ختم ہو جاتی. یہ ہے اللہ کا ذکر ہے, وہ ہمارے کام آتا ہے. اور اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر یہی شیطان کا ذکر آ جائے گا, شیطانی ساری یہ چیزیں آ جائیں گی جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, جس کو ہم چاہتے ہیں, جس کے لیے ہم ہر چیز رکھتے ہیں. کانوں پہ وہ لگائی ہوتی ہیں ٹوٹیاں, اور وہ جو چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے, وہی جس سے دل کو اطمینان ہو رہا ہے. کیا اطمینان ہو رہا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کیا.
اسی لیے فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اس دنیا میں اہل ایمان ہوں گے، عمل صالح کریں گے، انہیں آخرت میں خوشیاں ملیں گی، خوشیاں ہی خوشیاں، کوئی غم نہیں، کوئی افسوس، کوئی دکھ، کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کچھ نہیں، صرف خوشی ہی خوشی، ہر چیز اللہ کے ہاں۔ اور فرمایا کہ رہائش کی عمدہ جگہ ملے گی، بہترین رہنے کی جگہ، بہترین انتظامات۔ ہم نے اسی طرح آپ کو ایسے قوم کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ قرآن پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی دیا ہے، اور وہ لوگ نہایت رحم کرنے والے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہی میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے، یعنی وہی میرا ملجا ہے، وہی میرا ماوا ہے۔ اور فرمائیں کہ اسی نبوت کے حوالے سے اگر کسی قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا، یا زمین کے ٹکڑے کر دیے جاتے، یا مردوں کو گویائی دے دی جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، بلکہ تمام فیصلے صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کیا اہل ایمان یہ بات نہیں سمجھے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا؟ اور اہل کفر پر ان کے لیے ان کے کیے کے بدلے کوئی بدولت کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی، یا ان کے گھروں کے قریب رہنے والوں پر کوئی آفت آتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہاں پر قرآن کریم کی عظمت شان بیان کی ہے کہ جس طرح دوسری کتابیں نازل کی تھی، اگر ان میں کوئی ایسی ہوتی جس کی تلاوت کرنے کے بعد پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑتا، یا زمین کے ٹکڑے ہو جاتے، یا مردے اٹھ کے بولنے لگتے، باتیں کرنے لگتے، تو وہ کیا ہوتا؟ وہ قرآن ہوتا۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو سکتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں کی، اس لیے کہ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ تو جو فرمایا کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے تو صرف تبرک بنا رکھا ہے نا، کہ صرف تبرک مل جائے گا، کہ قرآن کو چھو کے، قرآن کو چوم کے ہم کچھ تبرک حاصل کر لیں گے، تو یہ قرآن اس لیے نہیں آیا، ورنہ قرآن کی طاقت تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تمام چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں اس قرآن پر، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وہ عذاب نازل کر سکتا ہے، ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ یہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، میں نے اہل کفر کو ڈھیل دے دی، تو انہیں پکڑ لیا، تو میری سزا کیسی سخت ہوگی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ اس طرح آزماتا ہے، اس طرح پکڑتا ہے۔ کیا جو باری تعالیٰ ہر شخص کے کیے کا نگہبان ہے، ان جھوٹے معبودوں کے مانند ہے جس کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے؟ آپ کہیے کہ ذرا ان کے نام تو بتاؤ، یا تم اللہ کو ایسی بات بتاتے ہو جس کی اسے زمین پر ہونے کی خبر نہیں ہے، یا یوں ہی ایک بے معنی بات کہتے ہو؟ بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر و فریب خوبصورت بنا دیے گئے ہیں اور راہ حق سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ یعنی کفار کا معاملہ اور ان کا جو طریقہ ہے اس پر بات کی گئی ہے کہ یہ لوگ کسی طور پر بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب ملے گا، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہوگا، انہیں اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور اس کے اللہ کے نیک بندوں کے لیے اس جنت کی تعریف جس کا وعدہ اہل تقوی سے کیا گیا یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس کے میوے ہمیشہ ملیں گے، اس کا سایہ ہر وقت رہے گا۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہوگا جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہیں گے، اور کافروں کا انجام جہنم ہوگا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبریاں دی جا رہی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے کہ اس کے ہاں جو جنت ہے جس میں نہریں جاری ہیں، اور نہریں بھی کیا؟ پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں، یہ وہ نہریں ہوں گی جو اللہ اپنے بندوں کے لیے کرے گا۔ اور میوے کون سے؟ جو فرمائے کہ ہمیشہ رہنے والے، کہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کا سیزن ختم ہو گیا، اب نیا سیزن آئے گا تو ملے گا آپ کو، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جنت میں تو ہر چیز فوراً آپ کی صرف خواہش ہونی چاہیے، تو جو ہوگی وہ آ جائے گی، فوراً خود ہی آ جائے گی۔ ایسا سسٹم ہے کہ دنیا والوں کو کبھی ملے گا ہی نہیں، ایسا آٹومیٹک اور اتنا جو کہا جاتا ہے کہ بہت ہی جو اسمارٹ قسم کا۔ تو جنت بھی اس کے اندر جو اسمارٹنیس ہے وہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کریں گے۔
کہ صرف تصور کیا ہے کہ اللہ مجھے وہ چیز کھانی ہے، وہ آ گئی، فوراً آ جائے گی۔ ایسی اسمارٹ جنت کہاں ملے گی؟ تو سب اللہ ہی کے ہاں ہوگی سب۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جن کو ہم نے کتاب دی تھی، یا اس سے پہلے جو فرمایا کافروں کا انجام جہنم ہوگا، اور جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اور یہود و نصارہ کے گروہوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو قرآن کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤں، میں لوگوں کو اسی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو فیصلہ کرنے والا اور عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اگر آپ نے وحی اور رسالت کا علم آپ کے پاس آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابل آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ تو یہ ہے، آپ ان کی باتیں بس سن لیجئے لیکن اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کافر، یہ مشرک، یہ منافق یہ چاہیں گے آپ کو کہ آپ کو ورغلا دیں، بہکا دیں، اپنی خواہشات پر لے آئیں، لیکن نہیں، آپ ان کی خواہشات کبھی پوری نہیں کریں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے انبیاء اور رسول بھیجے، انہیں بیویاں اور اولاد دی، اور کسی رسول کی یہ قدرت حاصل نہیں تھی کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نشانی لا سکے۔ ہر کام کا مقررہ وقت لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ انبیاء کرام، یہ جو آپ سے پہلے بھی آئے اور آپ بھی، ان کے لیے بیویاں ہیں، اولادیں ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ سب کوئی انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، کوئی ان میں سے کوئی فرشتہ نہیں تھا، سب یہ اللہ کے بندے انسان تھے۔ اسی لیے ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے، جو ایک انسان کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں سب کی سب ان میں موجود تھیں، تو لہذا وہ مختلف کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو صرف اللہ نے ایک فوقیت دی ہے، وہ وحی کی فوقیت ہے، کہ وحی کے ذریعے سے ان کا درجہ بلند کر دیا کہ وہ اللہ کے نبی بن گئے، اللہ کے رسول بن گئے۔ اللہ جس کو حکم کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے یعنی لوح محفوظ ہے۔ اور یا تو ہم آپ کو اس عذاب کا بعد حصہ دکھائیں گے جس کا ہم کافروں سے وعدہ کرتے ہیں، یا اس سے پہلے ہی آپ کو وفات دے دیں گے۔ آپ کی ذمہ داری تو پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آپ نے جو کیا وہ بالکل پرفیکٹ ہے، صحیح ہے۔ اب اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آ جائے، آپ خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، یا آپ اس دنیا سے چلے جائیں، بعد میں آئے، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم دیکھیں گے۔ لیکن آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، لیکن اللہ نے آپ کو دکھا دیا، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طرح یہ مشرکین، یہ کفار سب ختم ہو گئے، اور پھر مدینہ منورہ میں وہ مسلم اسٹیٹ قائم ہو گئی اور سب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور اتنی فتوحات اپنی آنکھوں سے آپ نے خود دیکھی۔ اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ سب کچھ اللہ آپ کو بتانے والا ہے، اللہ اپنے نبی کو سب اس سے باخبر کر دے گا۔ تو لہذا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف و جوانب سے گھٹاتے جا رہے ہیں؟ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کیونکہ اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے، اور بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہی بتانے کے لیے کہ کس طرح اب تمہارے لیے جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے کہ پہلے تھے مسلمان صرف مدینے میں تھے تھوڑے سے، ان کے لیے پورا جو تھا جزیرہ عرب کھلا ہوا تھا، جہاں چاہیں جائیں، جو مرضی کریں، جس طرح کی تھی سب کچھ ان کا تھا۔ لیکن جب مسلمان پھیلنے لگے، مسلمانوں کی طاقت بڑھنے لگی، تو ان کا دائرہ تنگ ہوتا چلا گیا، تنگ ہوتے گئے یہاں تک کہ صرف مکے میں رہ گئے۔ پوری کوشش کر لی کہ وہ طائف میں، حنین میں کسی طرح وہ فتح پا لیں، لیکن وہاں پر بھی ان کو مار پڑی اور وہ نہیں آ سکے۔ اس طرح وہ محصور ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب کوئی کافر جو ہے وہ زندہ نہیں رہے گا جزیرہ عرب میں، ان سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ مراد کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین آہستہ آہستہ تنگ کر دی، ختم کر دی، ان کے چاروں جانبوں سے ہر طرح سے وہ بالکل ہی محصور ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ ختم۔ تو یہ ہے وہ اللہ کے دین اس طرح پھیلتا ہے تو کافروں کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔
تو اسی کا فرمایا کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم اس زمین کو اس کے اطراف و جوانب سے گھٹاتے جا رہے ہیں؟ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے اور وہ بہت جلد حساب دینے والا ہے۔ اور ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کے خلاف سازشیں کی تھی، بہت بڑے بڑے مکر کیے تھے، لیکن تمام تدبیریں صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہر شخص کی کمائی جانتا ہے۔ ان قریب کفار جان لیں گے کہ آخرت کا گھر یعنی جنت کس کے لیے ہے، کون ہے اس کا مستحق، کون ہے اس کا وارث، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور اہل کفر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کی حیثیت سے اللہ کافی ہے، اور وہ لوگ بھی جو کتاب یعنی تورات و انجیل کا علم رکھتے ہیں، تو یہ سب اللہ کے علم میں ہے اور وہی گواہ ہے، تم جو مرضی کہتے رہو۔ یہاں یہ سورہ رعد مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم سورہ ابراہیم پر آتے ہیں۔ تو سورہ ابراہیم بھی مکی صورت ہے جس میں 52 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ فرمائے کہ الف لام را، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، انہیں اس اللہ کی راہ پر ڈال دیں جو بڑا زبردست بڑی تعریفوں والا ہے۔ تو یہ قرآن مقابلے میں دنیا کی زندگی پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی انہیں آخرت سے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ابھی سے تم نے دین کی باتیں شروع کر دی، مسجد میں جانے لگے، داڑھی رکھ لی، یہ تم نے کیا کیا؟ ابھی تو تم نوجوان ہو، ابھی تو عیاشی کرو، مزے کرو، کھاؤ پیو، ابھی کیا؟ جب مرنے لگو گے تب رکھ لینا، سب کچھ کر لینا۔ تو یہ ہے جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں کہ مت کرو یہ کس نے کہا ہے تمہیں کہ تم یہ دیندار بن جاؤ؟ تو فرمایا کہ یہی لوگ گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو وہ اپنی قوم کی زبان جاننے والا ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ اردو بول رہے ہیں اور ان کے اوپر نبی آ گیا انگریزی بولنے والا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو اردو میں آئے تو اردو میں ہی آئے گا۔ عرب تھے، عرب بولنے والے تھے تو عرب آیا، پھر انہی میں سے آیا، عربی زبان بولنے والا تھا، تو اسی لیے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ہر چیز سمجھتے تھے وہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی بندہ آئے گا، اسی زبان میں بولے گا، اسی کلچر کا ہوگا، اسی تہذیب کا ہوگا اور اسی طرح وہ رہے گا تاکہ ان کو جان سکے۔ اب ایک اجنبی شخص جیسے ہمارے ہاں آئے، ہمارے ملک میں، اس کو کیا پتا ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے، ہماری زبان کیا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم۔ تو وہ یہاں پر بیٹھ کے کہے کہ میں آپ کو دین کی دعوت دوں گا، نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس زبان ہی نہیں، سب سے بڑی بات۔ تو اب ہم ایک زبان کے ہیں، آپ میری زبان سمجھ رہے ہیں، میں آپ کی زبان سمجھ رہا ہوں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انبیاء کرام میں بھی اسی زبان کا بندہ بھیجتے تھے تاکہ وہ دین کی باتیں ان کے لیے کھول کھول کر بیان کرے۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ اب یہاں پر کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات دے کر بھیجا اور کہا آپ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی میں پہنچائیے، یعنی کفر اور شرک کی جو ظلمتیں ہیں، تاریکیاں ہیں، ان سے نکال کر اللہ کے دین کی روشنی میں لائیے، اور قوموں پر اللہ کی جانب سے نازل شدہ عذاب کے واقعات سنا کے انہیں نصیحت کیجیے، بے شک اللہ ان واقعات میں صبر کرنے والے ہر شخص کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی تم پر، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت سخت سزائیں دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی۔ یہ کتنی بڑی تمہارے لیے آزمائش تھی، کتنا بڑا تمہارے لیے عذاب تھا، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دلا دی۔ اور جب تمہارے رب نے یہ خبر دی اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ بے شک میرا عذاب سخت ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے قانون بتا دیا گیا کہ جتنی بھی اللہ کے شکر ادا کرو گے اللہ اور دے گا، اس کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے شکر کیا میں تمہیں اور دوں گا۔ تو شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں،
اور اس کے مقابلے میں جو کفر ہے، کفران نعمت ہے، ناشکری ہے، اس کے لیے پھر الٹا ہوتا ہے، پھر وہ نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ جب شکر ہی نہیں کیا تو پھر کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے، وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی چھین لیتا ہے کہ چل تجھے یہ بھی نہیں ملتی۔ تو یہ ہے، اب ایک شخص جس کے یہاں ایک بیٹی ہوئی، دوسری بیٹی ہوئی، تیسری بیٹی ہوئی، کہتا ہے یک نہ شد دو شد سے شد، تو اللہ نے کہا تو نے شکر نہیں کیا، میرا شکر ادا کرتا تو مجھے اور دیتا، تجھے بیٹا بھی دے دیتا۔ اس نے وہ بیٹی تھی وہ بھی لے لی اس سے۔ چل یہ کتنی بدبختی ہے ہماری کہ کتنے ہیں کہ یہ بیٹیاں ہو رہی ہیں اس کے ہاں، مارو اس کو عورت کو ختم کر دو، عورت کو کیوں ختم کر دو، اس مرد کو مارو نا، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے یا عورت کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ ناشکری کہ اور بیٹیاں ہی بیٹیاں آ رہی ہیں اس کے یہاں سے، لہذا اس کو یہ مار ڈالو یا یہ کر دو یا طلاق دے دو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا بہت سخت سزا دیتے ہیں، اس دنیا میں ہی دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ناشکری کرتے ہیں، کہ ان سے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، وہ نعمتیں باقی نہیں رہتی ہیں۔ جیسے ہم نے کیا، اس ملک والوں نے کیا، جو اللہ کے لیے اللہ نے دیا تھا اس ملک کو، ایک مسلمان کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے لیا تھا، تو ہم نے جو کچھ اس میں بدماشیاں کی، جو کچھ ہم نے غداریاں کی، تو اللہ نے ہم سے آدھا ملک چھین لیا، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ تو اگر ہم اب بھی نہیں سنبھلیں گے تو کیا پتا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی نہ محروم کر دے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں شکر ہوتا ہے وہاں اور دیتا ہے، اور نعمتیں دیتا ہے، جہاں ناشکری ہوتی ہے، کفران نعمت ہوتا ہے، تو وہ بھی چھین لیتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کی تو کیا کروں گا، تو میرا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ یہی اللہ کا عذاب ہے کہ وہ چھین لیتا ہے، وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اگر تم اور زمین پہ رہنے والے تمام لوگ کافر ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں، اللہ بے نیاز ہے اور بڑی تعریفوں والا ہے۔ تمہیں ان قوموں کی خبر نہیں پہنچی ہے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کی خبریں، اور ان لوگوں کی خبریں جو ان کے بعد دنیا میں پائے گئے، انہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ ان کے انبیاء ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اب بات کرنے سے انہیں روک دیا اور کہا تم جو دین دے کر بھیجے گئے ہو اس کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم نہیں سنتے تمہاری باتیں، بس چپ رہو۔ اور جو دعوت تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو اس کی صداقت کے بارے میں ہمارے دلوں میں گہرا شک و شبہ ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو یہ صاف انکار کرتے تھے ان انبیاء کرام کا۔ قالت رسلهم، ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کے بارے میں بھی شبہ ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اپنی طرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور ایک وقت مقرر تک تمہیں مہلت دے دے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم یہ نبی کیسے بن گئے؟ چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جس کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، اس لیے تم ہمارے سامنے اپنی صداقت کی کوئی دلیل پیش کرو۔ یہ دیکھیے دلیل لاؤ کوئی کہ تم سچے ہو، تم نبی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تو کوئی دلیل لاؤ گے تو مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانتے۔ قالت لهم رسلهم، تو ان کے انبیاء کرام نے کیا جواب دیا؟ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم بے شک تمہاری طرح انسان ہیں، ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس نبی پر وحی نازل کی ہے، اس کو نبی بنایا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، جس پہ چاہے کر دے۔ تو تم کون ہوتے ہو اس پہ اعتراض کرنے والے؟ اور ہم اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں لا سکتے۔ ہم کہاں سے لائیں دلیل؟ دلیل اللہ دے گا، وہ لائے گا جو بھی معجزہ دے یا کوئی اور دلیل لائے، وہ اس کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ اس نے ہمیں سیدھی راہ پر چلایا ہے۔ تم جو ہمیں تکلیفیں دے رہے ہو اس پر ہم یقیناً صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ انبیاء کرام جو صبر کا پہاڑ ہوتے تھے، مصیبتوں پر مصیبتیں آتی تھیں لیکن اس کو جھیلتے تھے، برداشت کرتے تھے، کبھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، نہیں۔ جو بھی مصیبت آئی ہے، یہ قومیں ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتی تھیں، تان و تشنیع سے ان کے سینے چھلنی کر دیتی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا۔ اور کافروں نے چاہا کہ اللہ ان کے رسولوں کے درمیان فیصلہ کر ہی ڈالے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر سرکش متکبر نامراد ہوا۔
اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور جہنم تو اس کی پیچھا کر رہی ہے جہاں اسے جہنمیوں کی جسم کے زخموں کی پیپ کا پانی پلایا جائے گا. یہ ہے اس کا پینے کا اس کے لیے وہ چیز جو اللہ نے رکھی ہے کہ وہ ان کے زخموں میں جو پیپ نکل رہی ہے وہ ان کو پینی پڑے گی اور وہ بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا, اسے حلق سے نیچے نہیں اتار سکے گا. موت اس کو ہر جانب سے گھیر رکھی ہوگی لیکن وہ مر نہیں سکے گا اور سخت عذاب اس کے پیچھے لگا ہوگا. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ اس جہنم کی وہ تصور دے دیا ہے کہ پینے کو بھی وہ چیز مل رہی ہے جو کہ وہ پوری اگر دنیا میں دی جائے تو ایک قطرہ بھی نہیں منہ میں ڈال سکتا اس کا, اس کو اسے پینا پڑے گا اور زبردستی پینا پڑے گا, گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا لیکن برداشت نہیں. موت کی تمنا کرے گا, موت نہیں آئے گی, ہر طرف سے موت ہی موت ہوگی لیکن وہ مرے گا نہیں مرے گا, اس لیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ کوئی موت نہیں ہے. موت کو تو موت آ چکی ہوگی. وہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ جنت والے جہنم والے پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ دیکھو اے جنت والوں تم بھی دیکھ لو, جہنمیوں تم بھی دیکھ لو, کہ ایک جانور کو لایا جائے گا, مینڈے کو, اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ یہ موت ہے, آج اس کو موت آ چکی ہے, ختم ہو گئی. تو اب کہا دیا جائے گا جہنمیوں سے کہ اب النار والخلود, اب اسی میں رہو گے, اب تم ہمیشہ ہمیشہ, اب کوئی موت نہیں آئے گی. اور جنتیوں سے بھی کہ اب جنت میں اب تم ہمیشہ رہو گے, اب وہاں پہ موت کا تصور ہی ختم. تو یہی ہے کہ ان کے سامنے موت تو ہر طرف سے نظر آئے گی ان کو لیکن موت نہیں آئے گی. فرمایا کہ انہی کے لیے کی مثال بھی دی کہ فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا ان کے کاموں کی مثال اس راکھ کی ہے جسے تیز آندھی کے دن ہوا اڑا کر لے جائے گی, اپنی کمائی کا کچھ بھی حصہ نہ بچا سکیں گے. یہی سب سے بڑی گمراہی ہے. تو یہ ان کے اعمال ہیں, اس لیے کہ ان کا مقصود ریاکاری ہوتا ہے, دکھاوا ہوتا ہے ہمارے سیاسی لیڈروں کی طرح کہ شہرت, نام و نمود, مہمان آئے تو اونٹوں کے اونٹ ذبح کر دیے کہ فلاں شخص بڑا ہی سخی ہے, بڑا مہمان نواز ہے, بہت کچھ ہے. تو یہ سارے عمل کس لیے ہیں؟ دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے, الیکشن کے لیے, اس کے لیے ہے. تو یہ کیا ہے مثال اس کی؟ ایک راکھ کے مانند کہ وہ راکھ جو پڑی ہے بیکار, تیز ہوا آئی, آندھی آئی, سب کچھ اڑ کے چلا, کچھ نہیں ملا. تو یہی ان کا معاملہ ہے ان سب کا, جو کہ اللہ کے لیے نہیں کرتے بلکہ صرف اور صرف اپنے نام و نمود کے لیے, نمائش کے لیے, اپنی ذات کے لیے. تو لہذا ان کو کیا ملے گا؟ تو فرمائے کہ یہی سب سے بڑی گمراہی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ, کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو بامقصد پیدا کیا ہے, اگر وہ چاہے گا تو تمہیں ختم کر دے گا اور ایک نئی مخلوق لے آئے گا. وہ بے نیاز ہے, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو قوم ہے بڑی چہیتی ہے, لاڈلی ہے میری, نہیں. وہ چاہے گا تو اس کو ختم کر دے گا, بالکل ہی ناپید کر دے گا اور دوسری قوم لے آئے گا. یہ اس کا معاملہ ہے اور یہی اس کا قانون ہے, اور یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور قیامت کے دن جب تم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تمام لوگ, تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے کہ ہم تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے, یعنی جو عام لوگ ہیں اپنے لیڈروں سے کہیں گے, وہ لیڈران جو بڑے بڑے وہ باتیں کیا کرتے تھے ان سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے, زندہ باد زندہ باد مردہ باد, یہی کہا کرتے تھے ہم تمہارے پیچھے پیچھے. تو کیا آج تم اللہ کے عذاب کا کوئی حصہ ہم سے ٹال دو گے؟ تھوڑا سا تم لے لو, تھوڑی سی جو پٹائی ہونی ہے, اب تھوڑا سا عذاب, تھوڑا سا تم لے لو, تھوڑا سا ہم لے لیں, آپس میں کوئی آدھا آدھا کر لیں, تو یہ کر لو گے؟ تو کیا کہتے ہیں وہ؟ تو وہ کہیں گے اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے. ہم خود ہی جو تھے وہ گمراہ تھے, خود ہی جو تھے وہ الٹے راستے پہ لگے ہوئے تھے, تمہیں کہاں سے ہم ہدایت دے دیتے؟ یہ تو تم ہو پاگل بے وقوف جو ہمارے پیچھے پیچھے چلتے رہے. تو یہی ہے اصل چیز کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم جو جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ کیا ہے. بس آنکھیں بند کر کے جی زندہ باد پائندہ باد یہ کرتے پھر رہے ہیں اس کے پیچھے. تو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ وہاں پہ وہ کہیں گے, قرآن نے یہ مضمون بار بار بیان کیا ہے یہی بتانے کے لیے کہ اپنے لیڈروں کو دیکھ بھال کے انتخاب کرو کہ باقی تمہارا لیڈر ہے, تمہیں اتنی سیدھی بات بتائے گا یا تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا.
تو یہ تم ذرا دیکھ کے کرنا، تاکہ وہاں جا کر یہ نہ کہو کہ یہ تم نے کیا کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ کمزور لوگ تو ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور بعد میں قیامت کے دن وہاں پر دیکھیں گے کہ جب یہ کوئی کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو فرمایا کہ چاہے ہم روئیں یا پیٹیں، چاہے صبر کریں، دونوں برابر ہیں۔ اب جو مرضی کر لو، جتنا رونا ہے رو لو، جتنا تم نے گریہ کرنا ہے کر لو، کوئی فائدہ نہیں۔ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور اب آئیے شیطان کی تقریر بھی سن لیجیے۔ شیطان وہاں پہ تقریر کرے گا جہنم میں، ظاہر جنت میں تو جائے گا نہیں، تو جہنم میں کھڑے ہو کر تقریر کرے گا، اور جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے پختہ وعدہ کیا تھا، اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا جھوٹا، جس کی آج میں تم سے خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ میرا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں نے تو تمہیں صرف بلایا تھا کہ تم نے میری بات مان لی، اس لیے کہ تم لوگ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، نہ تم لوگ میرے کام آؤ گے۔ تم نے اس کے قبل دنیا میں مجھے جو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا، آج میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا کہ میں اللہ کا شریک ہوں۔ بے شک ظالموں کو بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو شیطان کے یہ اس وہاں پہ اپنا جو پالیسی بیان ہے وہ دے رہا ہے، یہ پالیسی بیان ہے اس کا کہ یہ دیکھو میری پالیسی اب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اب میں تمہارے کسی کام کے نہیں آ سکتا، کوئی میں تمہارے کام یہ تم یہ کہو کہ میں کچھ تمہارا مسئلہ حل کر دوں، جنت میں تمہیں کوئی سیٹ دلوا دوں، نہیں، اب یہ میرا کوئی کام نہیں، نہ تم میرے کام آؤ گے نہ میں تمہارے کوئی کام آؤں، بس جاؤ بھگتو اب تم۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ اس کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کو پکڑتا ہے، لاتا ہے، کہتا ہے یہ کرو وہ کرو، جب وہ پھنس جاتا ہے کہتا ہے جاؤ جاؤ تم بھگتو اب میں جا رہا ہوں، اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ مکے والوں کو یہی کیا اس نے، غزوہ بدر تک پہنچا دیا، سرزمین بدر تک پہنچا کے اسے کہا کہ آپ دیکھو جاؤ، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں جا رہا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، بھاگ گیا پھر وہاں سے۔ تو یہاں پر بھی یہی جا کے جہنم میں یہی کہے گا کہ اب دیکھو اب میں آ گیا ہوں، جو کچھ میں نے کرنا تھا کر لیا ہے، اب تم بھگتو، جاؤ جاؤ جہنم میں اب تم۔ تو وہ بھی جائے گا اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے جائے گا۔ اور یہی ہے کہ اگر تم نے مجھے مت کہو، اپنے آپ کو کہو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے میرے پیچھے پڑے تھے، میں تو نہیں کہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ، تو جاؤ بھگتو۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے، عمل صالح کیا ہوگا، وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، ان کا وہاں آپس کا سلام تحیہ سلام علیکم ہوگا۔ تو یہ جنت کی وہ بہاریں ہیں جو بتائی گئیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی ہے؟ وہ اس عمدہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان میں ہے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کہ وہ دل میں اس کا پوری طرح یقین ہوتا ہے، پکا یقین کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ دل میں پوری طرح جاگزین ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے وہ درخت ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں پختہ ہے، اس کو ہوا بھی نہیں کھلا سکتی، نہ طوفان ہلا سکتا ہے، نہ کوئی دھکا دے سکتا ہے، وہ پوری طرح جمع ہوا ہے، اور اس کی شاخیں وہ آسمان تک جا رہی ہیں۔ کتنی بلندی ہے اس کے لیے، اور جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک اور خبیث کلمہ اس برے اور خبیث درخت کے مانند ہے جو زمین کی بالائی سطح سے اکھاڑ لیا گیا ہو، جس کی جڑ مضبوط نہ ہو۔ تو یہ وہ دوسرا کلمہ ہے، یعنی یہ دوسری باتیں ہیں جو کلمہ شرک کفر کا کلمہ ہے، تو وہ اسی درخت کے مانند ہے جس کی کوئی جڑ ہی نہیں ہے، ذرا سی آندھی آئی اور وہ درخت اکھڑ کے کہیں سے کہیں چلا گیا۔ تو لہذا وہ اسی طرح کلمہ کفر ہے، اس کی کوئی بیس نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی اس کی طاقت۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ قول ثابت ہے کہ جو دنیا میں کلمہ پڑھ رہا تھا، پورے یقین سے پڑھ رہا تھا، وہ اپنی قبر میں بھی
پورے اطمینان سے پڑھے گا، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی شک نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو اس کلمے کا ایمان رکھنے والا ہے۔ تو یہی قول ثابت کہ دنیا میں بھی کام آئے گا یعنی قبر میں، اور آخرت میں بھی کام آئے گا اللہ کے ہاں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں ناشکری کی، اپنی قوم کو تباہی کے گھر تک پہنچا دیا، یعنی جہنم تک، جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہوگا، اور انہیں غیر اللہ کو اس کا شریک ٹھہرایا تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ کچھ دنوں کے لیے مزے کر لو، اس کے بعد یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو اہل ایمان ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں پوشیدہ طور پر اور دکھا کر اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لیں، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اس دن سے پہلے کچھ کر لو، چاہے وہ چھپا کر ہو چاہے وہ دکھا کر ہو، لیکن دینا ضرور ہے، کچھ کرنا ضرور ہے، ورنہ وہ دن جب آئے گا اس دن کوئی بیع و شراء نہیں، کوئی لین دین نہیں، کسی قسم کی کوئی دوستی نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہ اللہ کی ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے بارش بھیجتا ہے، جس کے ذریعے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، جو تمہاری روزی کا سامان مہیا کرتا ہے، تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا ہے تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، تمہارے لیے ان دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے آفتاب اور مہتاب کو مسخر کیا ہے جو پابندی سے چلتے رہتے ہیں، تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں دیا، جو کچھ تم نے مانگا اس نے تمہیں عطا کیا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ بے شک انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں، کتنی ہزارہا، اور ہزارہا تو بہت کم ہے، اربوں کھربوں کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں، لیکن ہم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ کسی ایک نعمت کا شکر ادا کر دیں، اسی لیے فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، بہت ناشکرا۔ اتنی نعمتیں دی اللہ نے، جو مانگا اس کو اللہ نے دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، کتنے شکر گزار بندے تھے۔ اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب اس شہر کو پرامن بنا دے، مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، تو انہوں نے پھر اللہ سے دعائیں کی تھی اس مکہ کے لیے، مکہ مکرمہ کے لیے، کہ اس کو امن والا شہر بنا دے اور بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ میرے رب ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، پس جو شخص میری اتباع کرے گا وہ بے شک مجھ میں سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بے شک تو بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے بیت الحرام کے پاس ایک وادی میں بسا دیا ہے، جہاں کوئی کھیتی ہے نہ کوئی سبزہ ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل بے آب و گیا۔ اے ہمارے رب، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، اس لیے تو لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف پھیر دے، اور بطور روزی انہیں انواع و اقسام کے پھل عطا کر تاکہ وہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ کی اس جگہ پہ، اس چٹیل میدان میں جہاں پہ ایک پتا بھی نہیں اگتا ہے، ایک پتا بھی نہیں اگتا ہے، وہاں چھوڑ کے چلے آئے۔ پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو یہاں پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے اللہ تو انہیں رزق دے دے۔ کتنا یقین تھا اس پہ کہ اس جگہ پہ جہاں پہ نہ پانی کا کوئی قطرہ ہے نہ سبزے کا کوئی نشان ہے، وہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کس کے سہارے؟ صرف اللہ کے سہارے۔ یہ وہ یقین، یہ ایمان۔ اور اسی لیے ان کی بیوی نے بھی کہا کہ تم کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہو ہمیں، کس پر چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا ہاں اللہ نے حکم دیا۔ کہا پھر ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ ایمان تھا ایک عورت کا۔ تو پھر اللہ نے وہی اسماعیل کے قدموں سے وہ چشمہ ابال دیا۔ جب چشمہ ابل پڑا تو پھر کس چیز کی کمی تھی؟ پانی مل گیا، پانی ہی کافی ہے ہر چیز کے لیے۔ تو یہ اللہ نے دیکھی حضرت ابراہیم کی دعائیں کس طرح قبول فرمائی۔ تو وہ پھل کہہ رہے ہیں، اب یہاں پر بھی دیکھ لیجیے کہ کوئی کون سا پھل ہے دنیا کا جو وہاں نہ ملتا ہو۔ آپ کسی بھی وہاں پہ چلی جائیے، کسی چھوٹی دکان ہو، بڑی دکان ہو، سپر مارکیٹ ہو، وہاں پہ انواع و اقسام کے پھل ملیں گے۔ یہ سب حضرت ابراہیم کی دعا ہے
کہ پھل بھی ملتے ہیں، تمام جنسیں ملتی ہیں، ہر قسم کی چیز ملتی ہے، حج میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں ہوتا کہ نہیں جی اب آٹا نہیں مل رہا، کھانا نہیں ملے گا، روٹی نہیں ملے گی، چینی نہیں ملے گی، چائے نہیں ملے گی، نہیں، کبھی نہیں ہوا ایسا۔ یہ سب حضرت ابراہیم کی وہ سچی پکی دعائیں ہیں جو اللہ نے قبول کی تھی، کبھی اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، ہر وقت ہر چیز ملتی ہے، جو آپ چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، تاکہ شکر ادا کریں۔ اے رب، ہم جو کچھ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، انہیں خوب جانتا ہے، اور آسمان زمین میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور پھر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بڑھاپے میں ملے ہیں۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو خود سننے والا ہے۔ اللہ نے کیا دعائیں سنی ہیں ان کی کہ ہر دعا کو قبول فرمایا ہے، اور پوری طرح آج بھی ہم اس کی برکت دیکھتے ہیں۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب، تو مجھے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو اس دن معاف فرما دے جب حساب ہوگا، اور آپ اللہ کو ظالموں کے کرتوتوں سے غافل مت سمجھیے۔ وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیتا ہے جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، تو ابھی تو یہ سب اللہ کی طرف سے رسی دراز کی جاتی ہے ان کافروں کی، ان مشرکوں کی، ان فرعونوں کی، اس دن کے لیے جس دن اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔ وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلکیں نہیں جھکیں گی، ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے، اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب ان کے سامنے ہوگا تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں کچھ دن کے لیے مہلت دے دے تاکہ تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگوں نے اس سے قبل قسم نہیں کھائی تھی کہ تم کبھی بھی ختم نہیں ہوگے؟ تم تو سمجھتے تھے کہ ہم مریں گے ہی نہیں، قسمیں کھاتے تھے، اب بتاؤ۔ تو تم نے نہ ان کی بات مانی اور نہ ایمان لائے، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہ چکے ہو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور تم پر یہ بات واضح ہو چکی ہے ہم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی، اور ان لوگوں نے اپنی چال چلی تھی، اللہ کو ان کی چالوں کا پتہ تھا، اگرچہ ان کی سازشیں ایسی تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ یہ تھا ان کا کفر اور ان کی شرک اور ان کی مکر و فریب، کہ جسے فرمائے کہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ بڑا زبردست انتقام لینے والا ہے۔ جس دن اس زمین کے علاوہ اور کوئی زمین نہیں ہوگی، آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور تمام لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ تو یہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ اس دن زمین و آسمان کا نقشہ ہی بدل جائے گا، پہاڑ روئی کے گالے کے مانند اڑ رہے ہوں گے، سمندر کا پانی پھوٹ پڑے گا، زمین ہموار ہو جائے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، شمس و قمر بے نور ہو جائیں گے، اور لوگ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، اس چٹیل میدان پہ سب کھڑے ہوں گے، اللہ کے حکم کے منتظر ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ قیامت کا منظر جو اللہ نے بتا دیا ہے۔ اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے، ان کے پیرہن گندھک کے ہوں گے، آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی۔ تو یہ گندھک جس کی وجہ سے ان کے جسم جل رہے ہوں گے، اس کی وجہ سے آگ اور ان کو تکلیف دے گی، ان کا جسم پوری طرح آگ سے تپ رہا ہوگا، لیکن وہ جلیں گے نہیں، مریں گے نہیں۔ کیوں کیا اللہ نے یہ؟ تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ چکائے۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے، تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ یہاں سورہ ابراہیم مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ حجر ہے۔ سورہ حجر جو کہ مکی صورت ہے، 99 اس کی آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را یہ کتاب کامل اور تمام امور کو بیان کرنے والی قرآن کی آیات ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بسا اوقات قیامت میں کفار تمنا کریں گے کاش وہ دنیا میں اسلام لے آئے ہوتے، مسلمان ہو چکے ہوتے۔ تمنائیں، حسرتیں ہیں بس، اور کچھ نہیں، اس لیے کہ اس کا فائدہ ہی نہیں کچھ بھی، صرف حسرتیں ہی حسرتیں ہیں۔
اے میرے نبی آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، کھائیں اور مزے اڑائیں، تمنائیں انہیں غفلت میں مبتلا رکھیں، ان قریب انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو اس کی ہلاکت کا مقرر وقت لکھا ہوا تھا، جو وقت آیا اس میں اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ کوئی قوم اپنے وقت مقررہ سے نہ آگے ہو سکتی ہے ہلاک، نہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اور کفار مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ تو یقیناً پاگل ہے۔ یہ دیکھیے ان کی کیا زبان تھی، کس طرح وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ اگر تم سچے ہو تو ہماری یقین دہانی کے لیے فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ فرشتے آئیں ان کے ساتھ، وہ بتائیں کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، یہ بتائیں۔ فرشتوں کو ہم صرف قوموں کو عذاب دینے کے لیے اتارتے ہیں اور اس وقت انہیں کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ تو یہ ان کو جواب دیا گیا کہ تم سمجھتے ہو کہ فرشتے آئیں، اور جب فرشتے آ گئے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ فرشتے تم میں سے ایک ایک شخص کو جو ہے وہیں پہ نیست و نابود کر دیں گے۔ تو ہم عذاب کے لیے لاتے ہیں فرشتے، ان چیزوں کے لیے نہیں لاتے۔ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اسی لیے اللہ نے اس کے انتظام خود رکھا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ آج بھی یہ قرآن اسی طرح ہے جیسے اس دن اترا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو وحی آئی تھی۔ وہی قرآن ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اتنے 1400 سال ہو چکے ہیں لیکن یہ قرآن نہیں بدلا اور نہ بدلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کا محافظ ہے، کہ کتنے ہی حفاظ کرام ہیں جن کے دلوں میں یہ سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ تو یہ قرآن کیسے مٹ سکتا ہے؟ یہ قرآن کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ رہے گا اور قیامت تک کے لیے رہے گا۔ یہ اللہ نے اس کا انتظام کیا۔ اور ہم نے آپ سے پہلے اقوام گزشتہ کی بہت سی جماعتوں میں رسول بھیجے ہیں، اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہم مجرموں کے دلوں میں کفر اور انکار رسالت کو اسی طرح داخل کر دیتے ہیں۔ کفار مکہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور گزشتہ قوموں کا بھی یہی دستور تھا۔ اگر ہم کافروں کے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں چڑھتے چلے جائیں، پھر بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے ان کی روش کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، یہی کہیں گے کہ نہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو ہماری نظر بندی کر دی ہے، اور ہم نے آسمان میں آفتاب و مہتاب اور متحرک سیارے کے لیے منزلیں بنائی ہیں اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا ہے۔ تو یہ وہ منزلیں ہیں جس کو بروج کہا گیا ہے۔ بروج ہے اور اس کو وہی ستارے یا 12 برج بھی جیسے کہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ ہو، لیکن بہرحال یہ وہ اللہ کی طرف سے وہ انتظامات ہیں اس آسمان میں، اور اسے ہر مردود شیطان کی رسائی سے محفوظ رکھا ہے، سوائے اس شیطان کے جو چوری سے کوئی بات سن لے تو ایک چمکدار شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کیسا انتظام ہے کہ جیسے ہی یہ شیاطین کہیں چھپ کے سننے کی کوشش کرتے ہیں اس آسمانوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے جو میزائل فٹ کر رکھے ہیں وہ فوراً وہاں سے نکلتے ہیں، ان کو جلا کر بھسم کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا انتظام ہے ایسے چوروں کے لیے۔ اور زمین کے لیے فرمایا ہم نے زمین کو پھیلا دیا، اس پر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے، اس میں ہر مناسب اور موزوں پودا اگا دیا، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب پیدا کیے، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی نہیں دیتے ہو ہم دیتے ہیں، تم اتنے نہ دو لیکن ہم دیں گے۔ اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور اسے ہم ایک معین مقدار میں ہی اتارتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس تو اس کے خزانے ہیں، لیکن وہ ساری نہیں اتار دیتا، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی اتارتا ہے، اتنی معین مقدار کے تحت اتارتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، سسٹم ہے۔ اور ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بادلوں کو پانی سے بوجھل بنا دیتی ہیں، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، اسے تمہیں پلاتے ہیں، اور زمین میں تم اسے جمع نہیں کرتے ہو، اور یقیناً ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ اور تم میں سے جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں، اور جو لوگ بعد میں قیامت تک آئیں گے ہم انہیں بھی جانتے ہیں۔ سب ہمارے علم میں ہے، کوئی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور بے شک آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا، قیامت کے دن سب جمع ہو جائیں گے۔ وہ بے شک بڑی حکمت والا، بڑا جاننے والا ہے۔ اور ہم نے انسان کو کھن کھناتے ہوئے ٹھیکرے سے پیدا کیا ہے،
جو سڑی ہوئی مٹی کا بنا ہوا تھا، اور ہم نے اس سے پہلے جنوں کو گرم ہوا کی آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو مٹی کے گارے سے پیدا کیا گیا، گارے سے ہی پھر وہ کھنکتی ہوئی مٹی بنتی ہے سوکھ کے، اس میں بنایا اور اس کے ذریعے سے پھر انسان کو پیدا کیا، اور اس جن کو گرم ہوا کی آگ سے پیدا کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابلیس اکڑ گیا، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی کو سڑی ہوئی مٹی کے کھنکھناتے ہوئے ٹھیکرے سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے بنا لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم سب اس کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر جانا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سب سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ تو اللہ نے کہا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں، میں کیسے اس انسان کو سجدہ کر سکتا ہوں جس کو تو نے سڑی ہوئی مٹی سے کھنکھناتے ہوئے ٹھیکرے سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل جا، تو بے شک میری رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ اس نے کہا میرے رب پس تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں، یعنی قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دے دی، تو جو مرضی کر اب تو معلوم گھڑی یعنی قیامت کے دن تک اب جو مرضی کرنا ہے تو کر۔ اس نے کہا میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے اب میں بھی زمین میں گناہوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا اور ان تمام کو گمراہ کر دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ان میں سوائے تیرے بندوں کے جو چن لیے گئے ہیں، جو تیرے منتخب بندے ہیں، صرف ان کو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن باقی کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ ان میں سے اللہ نے کہا یہی وہ راہ ہے جو مجھ تک سیدھی پہنچتی ہے، جو میرے بندے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے، تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بے شک ان مخلص بندوں پر تیری ایک نہیں چلے گی سوائے ان گمراہوں کو جو تیری اتباع کریں گے، اور بے شک ان تمام سے جہنم کا وعدہ ہے، اور اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازوں کے لیے ان میں سے ایک متعین گروہ ہے۔ تو یہ جہنم کے 7 دروازے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ لوگوں نے تقسیم بھی کیے کہ کیا کیا کس کس کے لیے ہوں گے، تو جو فرمائے کہ جہنم کے سب سے اوپر کا طبقہ ہے اہل توحید کے لیے، جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ اور لوا ہے، لوا یہودیوں کے لیے، حطمہ نصرانیوں کے لیے، سعیر بے دینوں کے لیے، سقر مجوسیوں کے لیے، جہیم مشرکوں کے لیے، ہاویہ منافقوں کے لیے سب سے نیچے وہ ہے۔ تو بہرحال یہ جہنم کے مختلف نام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، باقی اس کی تقسیم لوگوں کا کہنا ہے، باقی اللہ جانتا ہے کہ وہ جیسا چاہے ان کو تقسیم کر دے۔ اور فرمائے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، بے شک اللہ سے ڈرنے والے لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ یہاں سلامتی اور پورے اطمینان سے داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، اور ہم ان کے سینوں سے کینہ کو یکسر نکال دیں گے۔ پہلے پاک بالکل سینے کو پاک کیا جائے گا، ڈرائی کلیننگ دھو دیا جائے گا صاف، کوئی حسد جلن کینہ انتقام بغض کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آپس میں بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھا کریں گے، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ آپ میرے بندوں کو خبر کر دیں کہ میں ہی بڑا معاف کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ میں غفار ہوں، رحیم ہوں، بخش دوں گا۔ ہم اسی کو لے کے بیٹھ گئے کہ جو کرنا ہے یہ کر لو، نہیں کیا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ تو یہی ہم سمجھتے ہیں کہ غفور رحیم ہی ہے، بس آگے نہیں پڑھتے آگے کیا کہا ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ تم بھول گئے، صرف غفور رحیم ہی تمہیں یاد رہا کہ جو بھی غلطی کرنی ہو، جو بھی بدماشی کرنی ہو، نہیں کہ وہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کر دے گا؟ وہ تو عذاب علیم کا مالک بھی ہے، اسی لیے فرما دیا ہے کہ یہ بھی بتا دیجئے ان کو کہ جہاں میں غفور رحیم ہوں وہاں میرا عذاب بھی بہت سخت عذاب ہے، میں پھر انتقام لیتا ہوں تو پھر اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ملتی۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں اطلاع دے دیں۔ جب ان کے پاس آئے سلام کیا،
ابراہیم نے کہا ہمیں تم سے لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے. انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں, ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا, بہت ہی بڑی شخصیت. ابراہیم نے کہا کیا تم لوگ مجھے اس کے باوجود خوشخبری دے رہے ہو کہ بڑھاپے نے مجھے آ لیا, تو تم کس بنیاد پہ مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ اب میں بڈھا ہو گیا, 100 سال کا, 100 سے بھی اوپر, 120 سال جیسے بعض لوگوں نے کہا, تو اب میرے ہاں اولاد ہوگی, یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے, اس لیے آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیے. ابراہیم نے کہا گمراہوں کے سوا اپنے کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ اور کہا اے اللہ کی جانب سے بھیجے گئے فرشتوں, تم کس مہم پر آئے ہو؟ کیا کام ہے تمہارا؟ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں, سوائے خاندان لوط کے جنہیں ہم یقیناً نجات دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم جو آپ کا بھتیجا ہے لوط, اس کی قوم کی طرف جا رہے ہیں, تو لوط کو اور اس کے جو مسلمان ہیں ان کو تو بچا لیں گے, باقی سب کو ختم, سب کو مار دیں گے. تو یہ ان کو بتا دیا, سوائے ان کی بیوی کے, جس کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہے کہ وہ ضرور مجرموں کے ساتھ رہ جائے گی. بس جب وہ فرشتے خاندان لوط کے پاس آئے تو لوط نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ انجانے ہو, بالکل ہی اجنبی. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں, اور آپ کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں, ہم بالکل سچے ہیں, ہم کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتے. اس لیے آپ لوگوں کو لے کر کچھ رات رہتے ہی نکل جائیے, راتوں رات یہاں سے نکل جائیے, اور آپ ان سب کے پیچھے چلیے, اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, کوئی مڑ کر نہیں دیکھے گا, اور جہاں جانے کا آپ لوگوں کو حکم دیا جائے وہاں چلے جائیں. اور ہم نے لوط کو یہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح کے وقت ان مجرموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں, تو اللہ کے لیے مجھے رسوا مت کرو, کیوں تم مجھے اس طرح پریشان کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل مت کرو. انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں دنیا والوں کی حمایت کرنے سے نہیں روکا؟ تو لوط نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں, تم ان سے شادی کر سکتے ہو, نکاح کر سکتے ہو. تو انہوں نے کہا آپ کی جان کی قسم, وہ لوگ اپنے گناہوں کے نشے میں دیوانے ہوئے جا رہے تھے. تو آفتاب نکلنے کے بعد ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا, پھر ہم نے انہیں تہ و بالا کر دیا, ان پر کنکروں کے پتھروں کی بارش کر دی. یقیناً اس واقعے میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں, اور وہ بستی بھی سیدھے راستے پر واقع ہے, بے شک اس میں مومنوں کے لیے ایک نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قوم لوط کو اس طرح برباد کر دیا, جیسے کہ ہم سورہ ہود میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچ سکا, اور اس کی نشانی آج تک موجود ہے, جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ اس بحر المیت کی صورت میں کہ آج بھی موجود ہے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ, اور اصحاب ایکہ یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم, وہ بھی حد سے تجاوز کر گئے تھے, ہم نے ان سے بھی بدلہ لے لیا. دونوں ہی بستیاں سیدھے راستے پر واقع تھیں. اور اصحاب حجر نے بھی یعنی قوم سمود, انہیں بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تھا, اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی تھیں, تو انہوں نے ان سے منہ موڑ لیا. اور وہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے تھے جن میں امن کے ساتھ رہتے تھے. تو صبح کے وقت زبردست چیخ نے انہیں پکڑ لیا, پھر ان کے مال و اسباب ان کے کام نہ آئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم سمود کو تباہ کر دیا تھا اس چیخ کے ذریعے سے, کہ وہ آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں. مدائن صالح میں وہ اسی طرح موجود ہیں, جس طرح وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اس میں گھر بناتے تھے, تو وہ آج بھی موجود ہیں, اب بھی جا کے دیکھا جا سکتا ہے. اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا, اور قیامت یقیناً آنے والی ہے. بس آپ لوگوں سے خوش اسلوبی کے ساتھ درگزر کر جائیے, آپ کو معاف کرنے کی تلقین کی گئی. بے شک آپ کا رب ہی پیدا کرنے والا بڑا جاننے والا ہے. اور ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم دیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ ہے. 7 آیات کی یہ سورت جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے, 5 نمازوں میں, فرض نمازوں میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے, سنتوں میں پڑھی جاتی ہے, نوافل میں پڑھی جاتی ہے. تو یہ اسی لیے بار بار اس کو پڑھنے کے لیے انتہائی مبارک یہ صورت ہے. اور پھر قرآن کریم یہ ہم نے آپ کو دیا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے
کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی۔ آپ اپنی نگاہیں ان چیزوں کی طرف مت بڑھائیے جو ہم نے کافروں کی کئی جماعتوں کو دے رکھی ہیں، اور ان کے ایمان نہ لانے کا غم مت کیجیے، اور مومنوں کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کیجیے، اور کہہ دیجیے کہ میں تمہیں واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں، جس طرح کا عذاب ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مکے کے راستے بانٹ کر رکھے تھے، تقسیم کر رکھے تھے انہوں نے۔ تو یہی ہے کہ ان کی جو تقسیم سے مراد مختلف اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ وہ بہرحال مراد یہی ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو تقسیم کر کے اپنا الو سیدھا کرتے تھے۔ تو جنہوں نے قرآن کے مختلف حصے بنا دیے، بس آپ کے رب کی قسم ہم سب ان سے پوچھیں گے ان کے کرتوتوں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو بھی یہ کرتوت کر رہے تھے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، یہ بچ کے نہیں جا سکتے۔ فاصدع بما تؤمر، بس جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کھول کر بیان کر دیجیے اور مشرکوں کی پرواہ مت کیجیے۔ ہم مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے آپ کی طرف سے کافی ہے، یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے اوپر تانے لیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہم نمٹ لیں گے، ہم نمٹ کے ان کو دکھا دیں گے۔ اور آج بھی اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کے خاکے بناتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارا فرض ہے، تو ہماری آزمائش ہے کہ ہم کچھ کریں ان کے لیے، لیکن اللہ ان کے لیے کافی ہے ایسے بدماشوں کے لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ فرمائے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اس سے پہلے فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کو شریک بناتے ہیں وہ ان قریب جان لیں گے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ پریشان اور تنگ دل ہوتے ہیں۔ بس آپ اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے، اس کے حضور سجدہ کرتے رہیے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو یقین سے مراد ہی وہ معرفت ہے، وہ چیز ہے کہ جو یقینی چیز ہے۔ یقینی چیز موت سے بڑھ کر کوئی یقینی چیز نہیں ہے جو آ کر رہے گی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہے آپ نے عبادت کرنی ہے اپنے مرتے دم تک، جب تک کہ ہوش میں ہوش ہے تو آپ عبادت کرتے رہیں۔ تو یہاں سورہ حجر مکمل ہوتی ہے، کل انشاءاللہ سورۃ النحل سے ابتدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔